نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جو احادیث مبارکہ ذکر کی ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اسلامی معاشرے کی ساری بنیادی تعلیمات اسی اصول کے گرد گھومتی ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کے قول و فعل میں اس بات کی احتیاط ضروری ہونی چاہیے کہ اس کی نقل و حرکت یا کسی بھی انداز ادا سے کسی دوسرے کو کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے۔ میں نے جو حدیث بیان کیا ہے اس میں دو نقطے قابل ذکر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو بطور خاص زبان اور ہاتھ کا ذکر کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زبان اور ہاتھ کے علاوہ کسی دوسرے طریقے سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچائیں، کیونکہ زیادہ تر تکلیف زبان اور ہاتھ سے دی جاتی ہیں، تو اس لیے زبان اور ہاتھ کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس میں صرف مسلمان کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا گیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی غیر مسلم کو اب تکلیف پہنچانا جائز ہے، کیونکہ یہاں ایک اسلامی معاشرے کی بات ہو رہی ہے، تو اسلامی معاشرے میں زیادہ تر واسطہ مسلمان سے پڑتا ہے، تو اس وجہ سے مسلمان کا بطور خاص ذکر کیا۔ لیکن تمام فقہا کے نزدیک اگر کوئی غیر مسلم اسلامی معاشرے میں قوانین کے ساتھ رہ رہا ہے تو اس کو بھی تکلیف پہنچانا ناجائز و حرام ہے۔ کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، اس سے روکنے کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آگے بڑھ رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں اپنا خطبہ روکا اور اس آدمی کو وہیں منع فرما دیا کہ بیٹھ جو، تم نے لوگوں کو اذیت پہنچائی ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پہلی صف میں بیٹھنے کی اتنی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ نے خود ہی فرمایا کہ اگر لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ پہلی صف میں بیٹھنا کتنا ثواب ہے تو وہ لوگ گھٹنوں کے بل آنے سے بھی گریز نہ کریں، لیکن چونکہ یہاں لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے اس لیے وہاں اس کو منع فرما دیا۔ اب بات یہ ہے کہ پہلی صف میں بیٹھنا مستحب ہے اور لوگوں کو تکلیف نہ پہنچانا یہ واجب ہے، تو اب کسی مستحب کے لیے اب کسی واجب کو ترک نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام